آج کے دور میں کیسے بیوی بنے، طلاق سے بچنے کا بہترین حل، 4 اہم نکات جانیے اور زندگی کو خوبصورت حسین بنائیں۔ جانیے اس ویڈیو میں چند خوبیاں ایسی ہیں جو کسی عورت میں ہو تو وہ عورت بھی خوش قسمت ہے اور نیک بیوی کہلانے کے لائق ہے، اور اس کا شوہر بھی خوش نصیب ہے کہ جیسے ایسی بیوی ملی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی 4 خوبیاں بہت ہی مختصر اور جامع جملوں میں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے پڑھنے سے پہلے ہی دعا مانگ لے کہ اے رحیم آقا، یہ خوبیاں مجھ میں اور میری تمام مسلمان بہنوں میں پیدا فرما اور ہمارا شمار بھی نیک بیویوں میں سے بنا دے، آمین۔ فرمایا ان امرھا اطاعتن، اگر شوہر کوئی حکم کرے جو خلاف شرع نہ ہو تو اس کی اطاعت کرے۔ نمبر 2، وَإِن نَظَرَ إِلَىٰ سَرَّتْهُ، اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے۔ نمبر 3، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتْهُ، اگر شوہر اس پر کسی کام کے لازم کرنے کی قسم کھا بیٹھے کہ ضرور تم ایسا کرو گی اور وہ کام شرعاً جائز ہو تو اس کی قسم کچی کر دے، یعنی اس پر عمل کر دے۔ نمبر 4، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحْتَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے اور وہ اس کے پیچھے گھر میں رہ جائے تو اپنی عزت، آبرو اور اس کے مال کے بارے میں خیر خواہ رہے، یعنی خیانت نہ کرے۔ اس حدیث میں نیک بیوی کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ حقیقتاً یہ وہ صفات ہیں جو کسی بھی گھر کو جنت بنانے میں مددگار ہیں۔ ان 4 خوبیوں کی تفصیل یہ ہے۔ پہلی صفت اطاعت۔ شوہر کی اطاعت کی اہمیت۔ اس حدیث سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر شوہر کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے، بشرط یہ کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع نہ کیا ہو، اور اگر اللہ کی نافرمانی کا کام ہے جیسے نامحرم مردوں سے ملنا جلنا، گناہوں کی مجلسوں میں جانا وغیرہ، تو اس میں شوہر کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور مرد اپنی بیوی کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جائے اور اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر تیسرے پہاڑ پر لے جائے، تو اس کو یہی کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو اس عورت پر واجب ہے کہ وہ آ جائے، ہوا و تنور پر بھی کیوں نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ عورت روٹی پکانے کے کام میں مشغول ہو، اس وقت پہ اگر شوہر اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کو بلائے تو وہ انکار نہ کرے۔ حسین بن محسن کہتے ہیں، میری پھوپھی نے مجھ سے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جب میں نے اپنی بات پوری کر لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شادی شدہ عورت ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، تمہارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کرتی، سوائے یہ کہ کسی کام سے میں خود ہی عاجز ہوں۔ فرمایا، پس تو دیکھ لے کہ تو اس کے حقوق کہاں تک ادا کرتی ہے، یعنی اس کا خیال رکھنا، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی تم اپنے آپ کو دیکھ لو، شوہر کی نگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے۔ تم نے شوہر کے حقوق پورے ادا کیے تو یہی سبب بنے گا تم کو جنت میں داخل کروانے کا، اور اگر اس کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی تو یاد رکھو پھر وہ تم کو جہنم میں داخل کروانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ شوہر کی اطاعت کے فوائد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی عزت اور آبرو بچائے، یعنی پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتی رہے، تو اس کو اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجیے، اس حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ عورت فرض نمازوں اور فرض روزوں کی پابندی کرے، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، شوہر کی فرمانبرداری کرے تو وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ ایک مسلمان عورت کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے کہ ان 3 باتوں پر عمل کرنے سے اس عورت کی دنیا بھی بنے گی، گھر بھی خوشحال ہوگا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے یعنی جنت میں اس عورت کا محل بنے گا۔ اور ہوا کیسی ہی رنگت کی ہو، لیکن نماز، روزوں کی پابندی، فرائض کا اہتمام، شرعی پردے کا خیال،
عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے اور شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بدولت یہ عورت جنت میں حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت اس حالت میں ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہے، پردوں میں بند رہتی ہے اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں، اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑے رہتے ہیں، جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ حج یا عمرے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں اور ان کی اولاد کو پالتی ہیں، کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بھی بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوتی ہوئی واپس ہو گئی۔ فائدہ، اب غور کیجئے، اگر عورت مرد کی اطاعت کرنے لگ جائے، شوہر کی خوشنودی، اس کو راضی کرنے کی فکر اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے، تو یہ عورت گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھوک، سردی، گرمی، بیماری، زخمی یا شہید ہونے تک کے ثواب میں برابر کی شریک ہو کر جنت کے درجات حاصل کر سکتی ہے، اور اپنے بستر پر جان دیتے ہوئے بھی میدان جہاد کے شہیدوں کا مرتبہ پا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ سب معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔